قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت دی. یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں. جو فرشتے یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں. جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا. جس رات میں یہ کتاب اتری لیلۃ القدر کی رات، اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا. جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ، اسے ام القری بستیوں کی ماں کہا گیا. اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا. لہذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں، یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے، ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں. اور یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی. یہ مہینہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے. ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے. بس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے. ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. گویا یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گی. اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث برکت ہے، ہاں ناظرہ پڑھا جائے، زبانی پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، روانی کے ساتھ پڑھا جائے، یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے. کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور کسی طرح بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں ہوتا. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له اجران. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بہت عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت.
وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پاتا تو اس کے لیے دگنے اجر کی خوشخبری سنائی گئی تاکہ کوئی بھی شخص اس سعادت سے محروم نہ رہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے. اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. مثلاً آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر توقف فرماتے. گویا قرآن پاک کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق رکھا ہے. ہم مختلف چیزیں اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. عموماً شعر و شاعری میں ہم اپنی اچھی آوازیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی بہترین آواز کا استعمال کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ زینوا القرآن بأصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ، یعنی اس کے لیے شعوری کوشش بھی کی جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین ہے اس میں ان پر غور کرو. امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی پڑھنے کے بعد فوراً یہ توقع نہ رکھو کہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے، اور اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب لازمن ہے. تو گویا اسے اجر آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ رات کو نفل نماز میں یا تراویح میں بھی خاص طور پر اس کو پڑھنا یا سننا چاہیے. اگر انسان خود زیادہ قرآن پاک نہ جانتا ہو یا اس کو حفظ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں خصوصاً رمضان میں لمبی نماز پڑھنے کے لیے نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، وہاں دوسری طرف رات کو اسے نماز میں پڑھنے کا یا سننے کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہایت مفید ہیں. اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور اس کو اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ سعادت وہاں پر اسی کو نصیب ہوگی جو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہو. اگر آپ زیادہ یاد نہیں بھی کر سکتے، مکمل طور پر یا پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، تو بھی آپ کوشش نہ چھوڑیے، جتنا حصہ بھی ممکن ہو یاد کیجیے. چھوٹی صورتوں کے علاوہ فضیلت والی لمبی صورتیں بھی اگر کوشش کی جائے تو یاد کی جا سکتی ہیں. مثلاً اگر رمضان المبارک میں آپ معمول بنا لیں کہ ہر روز صرف ایک آیت یاد کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد کم از کم آپ 30 نئی آیات اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں گے، اور ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. اور اگر انسان کچھ بھی حصہ یاد نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہو، ویران گھر ہو، گویا جس میں کوئی بستہ نہ ہو. قرآن پاک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس لیے جس چیز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. اگر واقعی ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے
اور اس کی کتاب سے محبت ہے تو لازم ہے کہ اس کی کتاب کو اپنے دل میں جگہ دی جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی ضرور یاد کیا جائے. ناظرہ پڑھنے کے علاوہ، قیام اللیل میں پڑھنے کے علاوہ، حفظ کرنے کے علاوہ اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور بہت بابرکت ہے. کس لیے اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ویسے بھی یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے. قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، تقوی والوں کی ہدایت کے لیے. اور روزے کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے، تقوی حاصل کرنا ہے. اور جب تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ساتھ تو قرآن پاک بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا جو رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول سے متعلق ہے کہ یہ کتاب ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اور پھر دوبارہ فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں موجود ہیں. جو شخص اس کتاب کے ساتھ جس نیت اور جس غرض سے تعلق قائم کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگی. لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب اس کی یہ غرض بھی پوری کرتی ہے. اور ویسے بھی یہ کتاب تو ہے ہی ہدایت کے لیے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اس کو سکھائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں، خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی خدمت کرے، اسے سیکھے اور سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں پر، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو، یعنی اس کو نماز میں بھی پڑھے اور اسے سکھانے کے لیے بھی کھڑا ہو. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں. اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو آئندہ بھی سال بھر کسی نہ کسی طرح تعلق قائم رہے گا. رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں. پوری ایک فضا ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے جس میں یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جس کے ساتھ ایک تعلق ہو اس کے ساتھ کمیونیکیشن تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سمجھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے ہوں. کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کو سمجھے بھی نہیں، اسے سیکھیں بھی نہیں، اسے سکھائیں بھی نہیں، اسے یاد بھی نہیں کریں اور پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کریں؟ ایسا ممکن نہیں. لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا روزانہ صرف تلاوت کر لینا معنی کے بغیر کافی ہے قرآن پاک کی؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنا بھی پڑھا جائے گا ثواب تو بہرحال ہوگا، لیکن جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ کتاب صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، راہ دکھانے کے لیے آئی تھی. یہ تو کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہدایت اس کتاب سے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا اس کے اندر غور و فکر کیا جائے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلاوت کے علاوہ، ناظرہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا جائے یا سننے کا کچھ اہتمام کیا جائے. جتنا ہم اس میں غور و فکر زیادہ کریں گے اتنا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جی آپ؟ کچھ لوگ مصروفیت کے باعث قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے تو وہ کیا کریں؟ ایسے لوگ اگر پہلے سے قرآن پاک کا کچھ حصہ انہیں زبانی یاد ہے
تو اس کو بھی چلتے پھرتے دہرا سکتے ہیں، اپنے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں، مثلاً بہت بوڑھے بزرگ ہیں، نگاہ بہت کمزور ہے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں جلدی، تو ایسی صورت میں الحمدللہ آج کل ہر جگہ پر کیسٹ پلیئرز موجود ہیں اور مختلف قراء کی خوبصورت آوازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیسٹس بھی دستیاب ہیں. تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اور سننے کا بھی اجر و ثواب ہے. ہر شخص اپنی اپنی سہولت کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکال سکتا ہے. مثلاً رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ سونا تو ہر شخص کو ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے تو آپ کھانے کے دوران بھی کیسٹ پلیئر آن کر کے آپ ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یا سحری کے وقت آپ بیٹھیں گے یا افطار کے وقت. لیکن یہ کوشش ضرور رہے اور شعوری کوشش رہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ تعلق ضرور قائم کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ پرسکون ہوں گے تو آپ کے کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. آپ سفر کے دوران مثلاً اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پیدل چل رہے ہیں تو واک مین کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یا اپنے کام کاج کے وقفوں کے دوران، مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور جو آپ کو وقت ملتا ہے تو ان بٹوین آپ تھوڑا سا کھول کر کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں یا آدھا سپارہ پڑھیں. آپ اگر چند آیات بھی تلاوت کریں تو اس سے بھی آپ بہت بہتر محسوس کریں گے. اس کو ایک ریمیڈی کے طور پر بھی آپ لیں. آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، دکھی ہے. قرآن پاک باعث رحمت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کے اندر اٹھنے والے غم اور دکھوں اور پریشانیوں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہر صورت میں پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے مساجد میں رمضان کی آخری 3 راتوں میں ایک اسپیشل پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جسے محفل شبینہ کہتے ہیں. تو کیا ایسی محفلیں منعقد کرنا درست ہے؟ اصل میں وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت نہیں نکال سکے وہ کم از کم آخری کچھ راتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. یعنی قرآن پاک کو بہت جلدی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت جلدی ختم نہیں کر دینا چاہیے. اس کو پڑھنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی ضرور چاہیے. اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہر رات تھوڑا تھوڑا وقت اس کے لیے نکالا جائے. یہ دنیا جس میں اور آپ رہتے ہیں یہ اللہ نے بنائی ہے. کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنا کرتی. جن چیزوں کو ہم آٹومیٹک کہتے ہیں، خودکار، وہ بھی کسی کے بنانے اور کسی کی پروگرامنگ سے آٹومیٹک ہوتی ہیں، خود سے نہیں بنتی. ایک چھوٹی سی سوئی بھی خود نہیں بنتی، بنانے والے کے بنانے سے بنتی. تو یہ اتنی بڑی کائنات، وسیع و عریض کائنات جس کی کوئی انتہا ہماری نظر میں نہیں، یہ بھی خود سے نہیں بنی. اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور یہ ساری کائنات اسی کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے. اس کائنات میں ہمیں، مجھے اور آپ کو، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے. اگر ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین و آسمان تو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کیے ہوئے ہوں، اس کے فرما بردار ہوں، اس کے اطاعت گزار ہوں، اور ہم عقل و شعور رکھنے والے انسان اس کی نافرمانی میں دن رات گزار رہے ہوں. نہیں، انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان اگر اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو رب کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ رب کی مرضی 2 طریقوں سے معلوم ہوتی، ایک پیغمبروں کے ذریعے اور ایک کتابوں کے ذریعے. پیغمبروں میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا. یہ 2 ہدایت کے ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں. الحمدللہ ہم ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جن کے پاس ہدایت کے یہ 2 سورسز بہت اوتھینٹک طریقے سے، قابل اعتماد ذریعے سے پورے کے پورے درست طریقے پر پہنچے ہیں. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کے کھلتے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہی کتاب گواہی دیتی ہے
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر ہم واقعی صراط مستقیم چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ممکن نہیں کہ پھر ان کے بغیر کر سکے. اور خصوصاً قرآن، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بننے کا کوئی تصور ہو. اس لیے میرے اور آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس عظیم کتاب سے، اس عالی شان کتاب سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہی کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے. جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے، اس کے لیے نجات ہے. اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے یہ قرآن سیدھا کر دیتا ہے، اس کے دل کا ٹیڑھا پن درست ہو جاتا ہے. اس کتاب کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. یہ قرآن عجبا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا معجزہ خالدہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرتے رہیں. یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے. یہ کتاب ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. اس کتاب میں ہمارے لیے شفا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہے، سارے دکھوں کا علاج، غم کا علاج، ڈپریشن کا علاج، سب بیماریوں کا مداوا، وہدن اور ہدایت، ورحمت للمؤمنین اور ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ کتاب ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے سکھ ہی سکھ اور امن ہی امن کا باعث ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا جائے. اور وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو اس کو پڑھ کے، اس کی تلاوت کے ذریعے. جس طرح انسان کے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے، جس طرح انسان جسمانی طور پر بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بھوکی پیاسی ہوتی ہے. اور اس کی بھوک کھانے پینے سے نہیں اترتی، اس کی بھوک، اس کی طلب قرآن سے پوری ہوتی ہے. قرآن روح کی غذا ہے، اور جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو روح سیراب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں وہ تمہارے لیے روشنی ہوگی. گویا اس کا پڑھنا روشنی کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے. پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے یا اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اور حق ادا کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جیسے اتری ہے ویسے ہی پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ. اور صرف درست ادائیگی ہی نہیں بلکہ اس کتاب کی قرأت میں حسن پیدا کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن. وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے، یعنی اہتمام کے ساتھ اپنی آواز کو خوبصورت بناتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی اسے خوبصورت انداز میں پڑھو۔ ایک اور جگہ پر ہے آپ نے فرمایا قرآن کو اپنی اچھی آوازوں کے ذریعے حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن تو ویسے ہی حسین ہے، لیکن خوبصورت آواز سے اس کو پڑھنا اسے اور حسن بخشتا ہے، اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تلاوت اور قرات، اور پھر دل کی حالت بھی اسی اعتبار سے بدلتی ہے۔ حضرت طاؤس سے مرسلن روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قرآن کو اچھی آواز سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اچھی طرح پڑھنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ کیا صرف خوبصورت آواز سے پڑھنے والا؟ نہیں، اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وہ پڑھ رہا ہو تو تمہیں محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، کیونکہ محض گائیکی کے انداز میں پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو دل لگا کر پڑھنا اور اپنی روح کو اس میں شامل کر کے پڑھنا وہ اسے خوبصورتی دیتا ہے۔ اور جس طرح کوئی شخص دنیا میں اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا، یعنی اتنے ہی درجے تیرے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی VIP میں شمار ہوگا، خاص اہتمام سے رکھا جائے گا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی محروم کوئی بھی نہیں۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے معاملے میں ہمیں بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے انداز میں مسلسل خوبصورتی اور مسلسل عمدگی پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کا گھروں میں پڑھنا گھروں کے بابرکت ہونے کی علامت ہے، یا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی محض دیکھ کر ہی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی سی ہے، ویران گھر کی سی ہے۔ یعنی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، الفاظ تو موجود ہیں کاغذ پر، لیکن کچھ آپ کے دل میں بھی لکھا ہونا چاہیے، جتنی بھی حیثیت اور استطاعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو کر ذکر نہ کر سکے، دعا نہ مانگ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں جو اپنے لیے مانگ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں، یعنی اس کتاب جیسی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی کلام ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف تلاوت، صرف برکت اور صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو انسان کی ذات سے لے کر پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ ان کے دلوں میں قرآن کے جانے کا کوئی راستہ نہیں، یہ دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کچھ مشکل کام بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی سبق لینے والا؟ اور بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ عربی زبان میں اور وہ زبان ہماری نہیں، لیکن اردو اور عربی میں کچھ بڑا فاصلہ بھی نہیں۔
تقریباً 70% الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو عربی میں بھی موجود ہیں، آپ ان سے مانوس ہیں، اس لیے غور و فکر کچھ مشکل کام نہیں. اگر اس کے لیے انسان روزانہ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے تو بہت جلد اس کے معنی جان سکتا ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف طب آزمائی کے لیے نہیں، بحث مباحثے کے لیے نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ تو اس لیے کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. یعنی جس کا اس کتاب پر عمل نہیں، گویا اس کا ایمان بھی ادھورا ہے. اور قیامت کے دن قرآن یا تو انسان کے حق میں حجت بنے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک وعلیک، یا تو انسان کی طرف سے جھگڑے گا یا شفاعت کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا. تو کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جو اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا حق دینے والا ہوگا. حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 10 آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات کے تمام علم و عمل کے پہلوؤں کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے تھے، آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیا ہے. ان کی زندگی میں تصور ہی نہیں تھا کہ قرآن صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا وہ صرف نالج بڑھانے کے لیے، نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، یا مزید کچھ جاننے کے لیے. نہیں، یہ تو کتاب ہے ہی عمل کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اور پھر امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس سے خود فائدہ اٹھائیں، وہاں یہ کتاب یا ایھا الناس کہہ کے پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے. اس خوبصورت کتاب سے دوسروں کو بھی متعارف کرائیں. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ تو سب انسانوں کے لیے پیغام ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے لیے، اور تاکہ وہ سب اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید کی گئی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو بھی خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے. گویا یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ ہم اس کو سیکھنے یا سکھانے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. قرآن ہمیں پکارتا ہے، اب بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں یا اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور یاد رکھیے جو اس سے منہ موڑے گا اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. ایک اور جگہ پر فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد یہاں اللہ کی کتاب ہے، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، لہٰذا اسی طرح آج تم بھلائے جا رہے ہو. جو شخص اس کتاب کو جتنی اہمیت دے گا، اس سے جتنی محبت کرے گا، اس کی جتنی قدردانی کرے گا، اس کے ساتھ جتنا وقت گزارے گا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت، نوازش اور عنایات کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی قدر کرنا سکھائے. حقیقت یہ ہے کہ عزت اس کتاب کے ساتھ ہے ہم سب کی، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، عزت والی کتاب، عزت والا قرآن. ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور اس کو اہمیت دیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. کیا قرآن سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا قرآن پڑھنے کا ہے؟
جی ہاں، قرآن پاک سننا بھی بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو سننے کے بارے میں بہت تاکید ملتی ہے، اور قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے لوگ حسرت سے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں جانے والوں میں نہ ہوتے۔ تو سننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت باعث اجر ہے۔